بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی این ٹی وی. اور آج میں سب سے پہلے اپنے اہل اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑی عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں، اس کے جشن کی مبارکباد دیتا ہوں. اتنی پر نور یہ رات ہے، اس میں عبادات کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دل سے ان کے لیے ان کی آمد کی دعا کیجئے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ان کو میں الفاظوں میں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پوری کائنات پر اپنے حسن اخلاق سے قبضہ کیا، اپنی زبان سے قبضہ کیا. میں مسلمانوں کو اس عید کی بہت 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 مبارک دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو نئے آنے والی نسل ہے اور بچوں کو اس عید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی ہمیں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں اس مبارکباد کے بعد اب کچھ حالات حاضرہ کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، کیونکہ پیٹرول نے جو غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے. پیٹرول ہو، بجلی ہو، جب بھی پیٹرول بڑھے گا ہر چیز کی دامیں بڑھ جائیں گی، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں. غریب آدمی سروائیو نہیں کر رہا. جناب خان صاحب، خدا کے لیے غریبوں کا کچھ سوچیں. آپ وعدہ جو کر کے آئے تھے بالکل اس کے آپ اپوزٹ چل رہے ہیں، اور غریب جو ہے اس کا جینا محال آپ نے کر دیا ہے. یہ پیٹرول بم، یہ چینی مافیا، آٹا مافیا، یہ سب کچھ کھا گیا ہے. آپ تو شیر کو کہتے کہ سب کچھ کھا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی کابینہ سب کوئی کھا گئی ہے، بلکہ اس ملک کا رزق ہی کھا گئی ہے. یہاں پہ نہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ کوئی غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. خدارا ایک نظر آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس صرف 2 سال ہیں. آپ وزیر اور مشیر ٹاک شوز میں بتا رہے ہیں جی سری لنکا میں فلاں ہے جی، برطانیہ میں فلاں ہے جی، چائنا میں فلاں. او خدا کے بندو، یہ بھی تو بتا دیں کہ وہاں پہ ان کا گروتھ ریٹ کیا ہے اور ان کی عوام کے لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، ان کی سیلریز کتنی ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ٹیکسز بھی لیتے ہیں لیکن ان کی عوام خوشحال ہے، اور یہاں پہ غریب آدمی کو جو 10,000 کمانے والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو ریڑھی بان ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ خودکشیاں کر رہا ہے. ایک ایسی سیڈ نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے پہلے اپنے بچوں کو مارا اور پھر میاں بیوی نے زہر لے لی. خدارا ان خودکشیوں سے ہم لوگوں کو بچائیے. خان صاحب آپ ہم پہ نظر کر لیں، اپنے مشیروں سے ہٹ کے اس قوم کو بچا لیں. آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اگلے 5 سال، میں کہتا ہوں اگلے آپ 5 دن نہ رہیں اگر اس قسم کے کام کرنے ہیں تو. خدارا عوام پہ کوئی نظر کرم کریں. 2 دن پہلے یہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. جلسہ جی بہت بھر گیا، ٹھیک ہے جی جلسہ بھر گیا، لیکن یہ ایک بہت ساری پارٹیوں کا مجموعہ تھا اور لوگ آ گئے اور جلسہ بھر گیا. لیکن مسلم لیگ نون کی اس میں کوئی مجھے پارٹیسپیشن کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آئی، اور نہ ہی زیادہ اس کے لوگ آئے ہیں. تو میں ایک تو لوگوں کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آج بلدیاتی نظام بھی جو ہے اس کو بھی دوبارہ سے فعال کیا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ نچلے لیول سے جو ہے وہ منی ٹرانسفر ہوتی ہے اور ان نمائندوں کو ملتی ہے اور وہ صحیح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ہمارا ایم این اے آئے گا، ہمارا ایم پی آئے گا. بھائی ان سے امیدیں آپ چھوڑ دیں، ان کا کام اور ہوتا ہے، قانون سازی کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے بڑے جو بگ مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی نالیاں اور سڑکیں بنوانے کے لیے. عمران خان صاحب آپ توجہ کریں، ان غریبوں کی روٹی ان کے نوالے چھین چکے ہیں. ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے رب کے علاوہ، یا پھر مر جانا ہی وہ اپنا بہتر سمجھ رہے ہیں. خدارا خان صاحب توجہ کریں، اپنے ہر وعدے کو آپ بھول چکے ہیں. آپ کے مشیر اور وزیر، آپ اتنی بڑی آپ نے پارٹی بنا دی ہے جو کہ چھنڈوں والی پارٹی بن گئی ہے. باقی آپ نے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ کی ڈیلیوری بالکل زیرو ہے. آپ باؤنسر کیا، آپ تو شارٹ پچ بھی نہیں مار پا رہے، اور آپ بالکل فیل ہو چکے ہیں. خدارا اس عوام کی طرف توجہ کریں، کیونکہ آپ کے صرف 2 سال رہ گئے ہیں. ابھی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس عوام کے لیے کریں. اور میں آخر میں دوبارہ ایک بہت اہم میسج
اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہ آج کی رات گڑ گڑا کر اپنے رب کائنات سے اس ملک کے لیے، اس ملک کی خیر مانگیں، اس ملک کے لیے رحمتیں مانگیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتوں کے تاجدار ہیں، آج ان کی آمد ہے، اور ان کے صدقے شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، ہماری اکنامکس بہتر ہو جائے، ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، یہاں پہ خودکشیاں بند ہو جائیں، یہاں پہ بچوں کو مارنا بند ہو جائے۔ یا میرے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ اس ملک پر اپنی رحمت فرما دے، اس رات کے صدقے خصوصی رحمت فرما دے یا اللہ۔ اس قوم اور آج زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، تاکہ یہاں پہ جتنی مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہم لوگ خوشحال زندگی کی طرف لوٹیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ تعالی اس مشکل سے نکال دے گا۔ عمران مان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔